اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ پر، اور مومنین اکرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں۔ آج بات کرتے ہیں کہ احادیث میں ناخن تراشنے کا کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے، کون سے وہ دن ہیں جن میں ناخن تراشنا مستحب ہے، باعث برکت ہے، کن ایام میں ہمیں ناخن نہیں تراشنا چاہیے، ناخن تراش کر دفن کرنا ضروری ہے یا ایسے ہی پھینک سکتے ہیں باسکٹ میں، ڈسٹ بن میں، خواتین لمبے ناخن رکھ سکتی ہیں یا نہیں، ان سب باتوں پہ ڈسکس کرتے ہیں اس لیکچر میں۔ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں دو یوم ایسے ہیں، دو دن جن میں ناخن تراشنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، ایک جمعرات اور ایک جمعہ کا۔ جمعرات کے دن کے بارے میں احادیث موجود ہیں اور جمعہ کے دن کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، ان کی آنکھ میں سخت درد ہے، تکلیف میں مبتلا ہیں، مولا کی خدمت میں آئیں، کوئی علاج دریافت کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خذ من اظافرک کل خمیس، ہر جمعرات کے دن اپنے ناخن تراشا کرو، آپ کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ وہ شخص کہتا ہے میں روٹین بنا لی کہ ہر جمعرات کو میں ناخن تراشتا تھا، کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ تکلیف مجھے ہے ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قلم اظفارہ یوم الخمیس یخرج منہ داء و یدخل فیہ شفاء، جو بندہ بھی جمعرات کے دن ناخن تراشتا ہے تو ناخنوں سے، انگلیوں سے، ہاتھ سے اس کے بیماری نکل جاتی ہے اور شفا داخل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یوم الجمعہ کے بارے میں حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقلیم الاظفار و اخذ الشارب من یوم الجمعۃ الی الیوم الجمعہ هو امان من البرص والجذام ومن العما وینفی عنہ الفقر، جو بندہ بھی جمعے کے دن اپنی مونچھیں تراشے، ناخن تراشے، یہ عمل اس کا اگلے جمعے تک اس کو بچائے رکھے گا برص جیسی مہلک بیماری سے، جذام جیسی خطرناک بیماری سے، اور آنکھوں کی تکلیف سے، وہ کوئی بھی تکلیف ہو محفوظ رکھے گا۔ وَيُنْفَعَ عَنْهُ الْفَقْرُ، اور ایسا عمل انجام دینے والے کو، جمعے کے دن ناخن تراشنے والے کو رزق کی کبھی کمی نہیں ہوگی، فقر اس سے دور ہو جائے گا۔ تو جمعرات اور جمعہ یہ ایسے ایام ہیں جن میں تاکید کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ باقی ایام میں ناخن آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں منع کیا گیا ہے، وہ منع تحریمی نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن وہ برکت یا وہ فوائد جو ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوں گے، ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ ناخن تراشتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے اور کیا طریقہ ہے؟ ناخن تراشتے وقت آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے بسم اللہ و باللہ و علی سنت محمد و آل محمد، یہ دعا پڑھ کے ناخن تراشنا شروع کریں۔ حدیث میں ہے کہ جس نے یہ دعا پڑھی ان اللہ تعالی آتا بکل کلامت و جزازت عتق رقبۃ من ولد اسماعیل، جو یہ دعا پڑھ کے ناخن تراشے، ہر ناخن جو کٹ کے گرے گا اس کے بدلے میں ایسے ہی ہے جیسے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اس نے غلاموں کو آزاد کرایا ہو۔ بہت بڑا ثواب ہے حدیث میں، ناخن اپنے تراش رہے ہیں بس یہ دعا پڑھ کے اتنے بڑے ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ابتدا کرنی ہے اور ترتیب سے کاٹتے آنا ہے انگوٹھے تک، اور پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ابتدا کرنی ہے اور کاٹتے آنا ہے اسی طرح چھوٹی انگلی تک۔ ایک اور طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ امام باقر علیہ السلام سے بھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں معصوم اماموں سے مروی ہے۔ اس طریقے سے ناخن کاٹیں اور دعا پڑھیں تو یہ ثواب حاصل ہوگا۔ ناخن تراشنے کے بعد پھینک دینا ہے یا ان کو دفن کرنا ہے؟ امیر المومنین سے یہ روایت منسوب ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ان النبی امرنا بدفن اربعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 4 چیزیں دفن کرنے کا حکم دیا، وہ کٹ جائیں، نکل جائیں، بہہ جائیں، ان کو دفن کیا جائے۔ پہلے الاول شعر، بال ہیں، پھر دانت ہیں، ٹوٹ جائے یا نکل جائے اس کو دفن کریں، خون ہے وہ بہتر ہے کہ دفن کیا جائے،
حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی طرح ناخن ہے تراشنے کے بعد دفن کرنا مستحب ہو گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو یہ بہت افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر نہیں آپ کر سکتے، مجبور ہیں، باسکٹ میں بھی پھینک دیتے ہیں تو کوئی حرام نہیں ہے، لیکن پھر وہ یہ ثواب سے محروم رہ جائیں گے آپ۔ اس کے علاوہ خواتین کیا لمبے ناخن رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ امام صادق علیہ السلام سے بھی حدیث منسوب ہے اور رسول اللہ سے بھی مروی ہے، دو حدیثیں ہیں کہ آپ نے خواتین کو حکم دیا کہ آپ لمبے ناخن رکھ سکتی ہو کیونکہ یہ زینت ہیں خواتین کے لیے، لیکن اتنے لمبے بھی نہیں رکھیں، آخر بالآخر ان کو کاٹنے تو ہوں گے، اتنے زیادہ بھی نہیں رکھیں کہ وضو اور غسل کے لیے جلد چھپ جائے اور پانی نہ پہنچے جلد تک۔ مردوں سے بڑے رکھ سکتی ہیں، یہ ان کے لیے زینت ہے۔ آخر میں مومنین سے التماس ہے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔